جس طرح انسانی جسم یا تو صحیح ہوتا ہے یا پھر غیر صحیح، بیمار ہوتا ہے. اگر ناسالم ہے تو کہتے ہیں اسے عارضہ ہے. بیماری ہے تو بیماری کا دوسرا نام عارضہ ہے، کیونکہ بیماری بعد میں لاحق ہو جاتی ہے. اسی طرح دل بھی ہے، قالب بھی ہے، روح، انسان کی روح وہ بھی ہے، یا وہ سالم و صحیح ہے یا پھر اس کے اوپر اس میں عارضہ ہے. بدن کی سلامتی کیا ہے؟ بدن کی سلامتی یہ ہے کہ بدن کے تمام اعضاء موزونیت کے ساتھ افعال سر انجام دیتے رہیں تو آپ کہتے ہیں سالم ہیں. ہاتھ ٹھیک سے کام کرتے ہیں، آنکھیں صحیح کام کرتی ہیں، کان بالکل صحیح سنتے ہیں، اسی طرح باقی اعضاء بھی ٹھیک سے کام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں صحیح سالم ہیں. وہ سارے کام ٹھیک سے انجام دے جن کے لیے انہیں خداوند متعال نے بنایا ہے اور آسان طریقے سے انجام دے رہا ہوں. جبکہ عارضہ اس کے برخلاف ہے. اگر آپ کہیں کہ انسان کے اعضاء ٹھیک سے کام نہیں کرتے، موزونیت کے ساتھ کام نہیں کرتے، ہم آہنگی کے ساتھ کام نہیں کرتے، تو آپ کہتے ہیں عارضہ ہے. اس کے سر میں عارضہ ہے، آنکھوں میں عارضہ، بیماری ہے. بعض کے ہاتھ مثلا سر تک نہیں پہنچتے، بعض کے ہاتھ پیر تک نہیں پہنچتے، بعض کی نگاہیں جو ہیں ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتی ہے، تو یہ عارضہ کہلاتا ہے. یعنی جب جسم کے اعضاء و جواری اپنا فعل موزونیت کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ سر انجام نہ دے رہے ہوں، اور جب ان کی خاصیت اور صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ عارضہ ہے. کہا جاتا ہے بدن میں عارضہ ہے. تو نتیجتاً جو ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور زندگی دشوار ہو جاتی ہے. اسی طرح دل کی سلامتی سے مراد یہ ہے کہ اس میں انسانیت کے تمام خواص اور آثار موجود ہوں. انسانیت کے آثار، اخلاق کے آثار موجود ہوں. معارف، حقائق اور صحیح حقائق کے تناظر میں ایقان حاصل کریں، اطمینان حاصل کریں. ایقان یعنی یقین. انسان اپنی ایمانیات کے بارے میں اطمینان حاصل کریں اور یقین حاصل کریں. اگر دل ایسا ہے کہ ایمانیات میں بھی صحیح کام کرتا ہے اور اخلاقیات میں بھی، انسانیت میں بھی، تو پھر وہ دل سالم ہے. اور وہ دل تمام قوی اور حیوانی صفات سے، حیوانی مذموم صفات سے جو انسانیت کے خلاف ہو، اس سے پاک و مبرہ ہو. کفر اور غلطیاں، اسی طرح حیرت، عناد، حسد، بخل، کنجوسی اور بیجا دوستی، یعنی غلط دوستی یا غلط دشمنی بغیر کسی وجہ سے دشمنی. اس نے مثلا ہمارے باپ کو کچھ بولا تھا، اب اس زمین میں آپ ابھی اس کے بیٹوں سے دشمنی کرتے ہیں. یعنی دونوں باپوں کی دشمنی، ابھی بیٹوں کو آپس میں دشمنی نہیں کرنی چاہیے. یعنی غلط دشمنی تعصب کی بنا پر. یا اسی طرح سے بیجا خدشہ، بیجا امید، بیجا خوف، بیجا امید وغیرہ، یہ سب عارضہ قلب ہیں. یہ سب دل کی بیماریاں ہوتی ہیں. لہذا صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں ہم تفصیل سے ایسے عوارض کو بیان کریں گے، دل کی بیماریوں کو بیان کریں گے. یہ تمام قلبی عوارض اس انسانی فطرت کے مخالف ہوتے ہیں جس پر اس کی تخلیق ہوئی ہے. خداوند متعال نے جس انسانی اور اسلامی فطرت پر انسان کو خلق کیا ہے، یہ تمام عوارض اس کے برخلاف ہیں. اب جسے فطرت اولیہ کہا جاتا ہے، چنانچہ حضرت آغا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان للجسم 9 احوال، جسم کے جو ہیں، جسم کے لیے 9 اس کے حالات ہوتے ہیں. الصحت والمرض، کبھی جسم کی حالت صحت مندی ہے اور کبھی بیماری ہے. الصحت والمرض والموت والحیات، کبھی جسم کے لیے موت ہے اور کبھی حیات. والنوم والیقظہ، کبھی نیند ہے اور کبھی بیداری. وکذالک الروح، اسی طرح روح ہے. فحیاتها علمها، روح کی حیات علم ہے، جانکاری ہے، معرفت ہے، معارف ہے.
وموتها جہلها، اگر جہالت ہے تو پھر روح کے لیے موت ہے۔ علم حیات روح اور جہالت روح کی موت ہے۔ ومرضها شکها، اگر انسان کا دل، انسان کی روح شک کی حالت میں ہے، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، معاد کے بارے میں، ولایت کے بارے میں، تو یہ جو شک و تردید ہے، یا خدا متعال کے واقعی صفات کے بارے میں شک ہے، صفات کم از کم صفات ذاتی کے بارے میں، تو یہ شک اس کی بیماری ہوتی ہے، دل کی بیماری شک ہے۔ وصحتها یقینها، دل کی صحت مندی اس کا یقین ہے کہ اگر انسان کا دل، انسان کی روح یقین حاصل کرے خداوند متعال کے بارے میں، صفات خداوند متعال کے بارے میں، اسی طرح معاد، ولایت، نبوت، رسالت وغیرہ کے بارے میں یقین کی منزل پر ہو تو یہ اس کے لیے صحت مندی ہے۔ شک کی حالت میں ہو تو یہ بیماری ہے۔ تمام ائمہ کے بارے میں اگر شک و تردید ہے، بیماری ہے۔ وَنَوْمُهَا غَفْلَتُهَا، دل اگر غافل ہے، دل یعنی روح، دل اگر غافل ہے، غفلت ہے، تو یہ غفلت اس کی نیند ہوتی ہے، تو وہ روح سوئی ہوئی ہے۔ وَيَقْضَتُهَا حِفْظُهَا، اور اس کی بیداری روح کی غفلت سے محفوظ رہنا ہے، غافل نہ ہو، غفلت سے محفوظ رہے تو اس کی بیداری ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کے لیے ہے اسی طرح سے روح کے لیے بھی۔ اسی طرح نہج البلاغہ میں حضرت آقا امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الا وان من البلاء الفارقہ واشد من الا وان من البلاء الفاقہ، جان لو کہ بلائیں، مصیبتیں اور آفات میں سے ایک فاقہ ہے۔ انسان یعنی ایسی حالت انسان کے اوپر اور کہ وہ فاقے سے رہیں، کھانے پینے کو کچھ نہ ملے، فقر و تنگ دستی اور فاقہ، یہ بلا ہے، مصیبتوں میں سے ایک یہ ہے۔ وَأَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ، اور فاقے سے بھی سخت تر چیز جسم کی بیماری ہے۔ ایک دفعہ انسان کا جسم صحیح سالم ہے لیکن فاقہ ہے، دوسرا کہ انسان کی جو بیماری ہے تو فاقے سے بدتر بیماری ہوتی ہے۔ وَأَشَدُّ مِن مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ، اور جسمانی بیماری سے بھی بدتر دل کی بیماری ہوتی ہے، روح کی بیماری ہوتی ہے۔ الا آگاہ ہو جاؤ، ان من النعم سعۃ المال، نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ مال میں وسعت ہو، انسان کے پاس وافر مقدار میں نعمتیں، اموال موجود ہوں، یہ خدا کی نعمتوں میں سے ہے۔ وافضل من سعۃ المال صحت البدن، مال کی زیادتی سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ انسان کا جسم صحیح سالم ہو، بیماریوں سے پاک ہو۔ مال نہیں ہے لیکن جسم سالم ہے۔ اگر مال ہے اور جسم سالم نہیں ہے، مثلا یہ جو عمومی بیماریاں مخصوصاً دولت مندوں کے پاس زیادہ ہیں، عمومی بیماریاں ان میں زیادہ ہیں، ہائی بلڈ پریشر ان میں زیادہ ہے، اور ہیپیٹائٹس ان میں زیادہ ہے، بعض میں تینوں ہیپیٹائٹس موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح شوگر وغیرہ وغیرہ۔ مال و دولت تو ہے لیکن اس طرح خدا نے تین ایسے ان کے لیے بند باندھے ہیں کہ وہ اپنے اموال سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو کبھی یہ ہے کہ مال زیادہ ہے تو یہ بھی خدا کی نعمت ہے، لیکن جسم اگر صحیح سالم ہے اس سے بہتر نعمت ہے۔ کثرت اموال سے زیادہ بہتر نعمت جسم کی صحت مندی ہے۔ وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ، اور بدن کی صحت و سلامتی سے بہتر دل کا تقوی ہے کہ دل محفوظ ہو، دل میں تقوی ہے، دل آلائشوں سے، کثافتوں سے، گندگیوں سے، آلودگیوں سے پاک ہو، یہ جسمانی صحت سے بھی بہتر ہے۔ جب حسد کا کوئی عارض، جب جسم کسی حسد میں مبتلا ہو جائے، حسد کا عارضہ، حسد کی بیماری میں مبتلا ہو، تو انسان دباؤ کے تحت درد کا ادراک کرتا ہے۔ جب حسد ہو جاتا ہے انسان کے اندر درد اٹھتا ہے اور زندگی اس کے لیے وبال بن جاتی ہے، زندگی وبال جان بن جاتی ہے۔ حسد بیماری ہے، مفت، مجانی، بغیر کسی فائدے کے نقصان ہی نقصان۔
دوسروں کے پاس موجود نعمتوں کو دیکھ کر انسان یہاں پہ بے قرار، بے تاب اور جلنا شروع کر دیتا ہے، زندگی اس کی اجیرن بن جاتی ہے حسد کی وجہ سے۔ اسی طرح جب انسان عارضہ قلب کے باعث عصیان قلب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں بھی قلبی رنج و ملال کا ادراک کرتا ہے اور بعد از ممات بھی ان آفات و بلاؤں میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر یہاں قلبی بیماریوں میں مثلا کفر ہیں، شک، شرک ہیں، نفاق ہیں، حسادت ہیں اور تعصب بیجا ہیں اور اسی طرح مختلف اور عارضے ہیں، مبتلا رہے، دنیا میں بھی درد دل میں مبتلا رہتا ہے اور آخرت میں بھی اسی گناہوں کی وجہ، انہی گناہوں کی وجہ سے وہ شخص عذاب اور مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی کو کہتے ہیں خسرہ دنیا والآخرہ۔ روحانی اور قلبی عوارض کے نتیجے میں انسان اپنی حیات کو اتنا دوبر سمجھتا ہے کہ وہ حیات سے خلاصی اور چھٹکارا پانے اور خودکشی کے ارتکاب تک نفسیاتی لحاظ سے آمادہ مائل ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان کی زندگی اس قدر سخت ہو جاتی ہے کہ انسان خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان بالخصوص نوجوان نسل، بات آ گئی آپ لوگوں تک، نوجوان نسل میں ارتکاب خودکشی رائج سا ہو گیا ہے۔ کم و بیش اگر ہمارے معاشرے میں کم ہو، باقی معاشرے میں زیادہ ہے، خودکشی کر لیتا ہے اور اس تعداد میں ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بالعموم یہ روحانی، نفسیاتی یا قلبی عوارض کا محصل ہے۔ یہ جو خودکشی ہوتی ہے یہ نفسیاتی بیماری کی وجہ سے، روحانی اور قلبی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس سے خلاصی کا طریقہ یہی ہے کہ دل کو عوارض و عیوب سے سالم رکھا جائے، محفوظ رکھا جائے، اور اس کا مفصل طریقہ کتاب حاضہ میں عنقریب بیان ہوگا۔ انہوں نے فرمایا صاحب کتاب، مثلا جب دان میں درد کا احساس ہوتا ہے تو قلب کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا، تمام لذتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح جہل، عناد، تکبر، رشک اور خود پسندی اور دیگر تمام روحانی عوارض کا بھی یہی اثر نمودار ہوتا ہے۔ اب جو رشک کہا شاید یہ حسد مراد ہے۔ مثلا حاسد رنجیدہ و ملول رہتا ہے، ہمیشہ طیش میں اور پیچو خم کھاتا ہے، پیچو تاپ کھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی نیند مفقود ہو جاتی ہے، نیند بھی اس کی اڑ جاتی ہے حسد کی وجہ سے۔ وہ یہ دیکھ کر رنج و علم کا شکار رہتا ہے کہ فلاں شخص کو مخصوص جاہ و حشم کیوں حاصل ہے۔ وہ حسد کی آگ میں جلستا رہتا ہے اور ہمہ وقت اس فکر میں مستغرق رہتا ہے کہ وہ کس طرح اس نعمت سے محروم ہوگا، دوسرا شخص کس طرح اس نعمت سے محروم ہو، اس فکر میں رہتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ حاسد کبھی بھی اپنی دل مراد کو نہیں پا سکتا۔ یقین جانیں جس قدر آپ حسد کریں، ابھی آپ سے مراد یعنی جو بھی حسد کریں، جس کے بارے میں حسد کریں اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کے اعمال میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، آپ کے اعمال بھی اس کی طرف منتقل ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن جس نے حسد کی ہے وہ کبھی اپنی دل مراد کو نہیں پہنچے گا اور حسد کی آگ میں جلس کر صفائی ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ ایک طرف دنیا اس کی برباد ہو جاتی ہے، دوسری طرف آخرت اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ سائنس اور تجربات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ نفسیاتی عوارض کا اثر روح پر بھی ہوتا ہے۔ نفسیاتی عوارض بدنی عوارض کا موجب بنتی ہیں، جب دل بیمار ہو جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ درون قلب دردوں اور عوارض کا اثر اعصاب اور اعضاء بدن پر بھی ہوتا ہے۔ تمام بدن اس سے متاثر ہوتی ہے، نتیجتاً بدن کے اعضاء اپنے فرائض کو بخوبی سر انجام نہیں دے پاتے، بلکہ یہی عارضہ کا موجب ہے۔ اس طرح دل بیمار رہتا ہے تو نتیجتاً جسم بھی بیمار رہتا ہے اور آہستہ آہستہ جسم بھی بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے، مزمحل ہو جاتا ہے، نحیف ہو جاتا ہے اور کام کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح انسان عمل کے میدان میں بھی دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہے، عمل میں بھی اس کا دل نہیں لگتا ہے اور عمل میں اخلاص پیدا نہیں کر سکتا، دعاؤں کی جگہ ہمیشہ بد دعائیں کرتا ہے۔